الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے شب برات اور معمولات اہل سنت و جماعت۔ بحمدی تعالی پوری دنیا کے مسلمان شب برات کو جاگ کر بیداری کی حالت میں گزار کر اللہ رب العزت جل شانہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن پاک، نعت خوانی کے اندر اس رات کو گزارنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ شب برات کو جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، مساجد میں اللہ کی یاد کے لیے اجتماع کرنا اور 15ویں شعبان المعظم کا روزہ رکھنا ایک مستحب اور مستحسن عمل ہے۔ اس پر جلیل القدر محدثین کرام اور فقہائے کرام کی تصریحات موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں شیخ احمد طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نور العزا کی اور مراکل الفلاح کی شرح میں اس بات کی تصریح کی ہے۔ یہ پہلی جلد ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے، حلبۃ المجلی، امام محمد بن محمد ابن امیر حاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جلیل القدر حنفی فقیہ ہیں، آپ کی یہ کتاب ہے اور اس کتاب کی دوسری جلد ہے۔ اس میں اور امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب البحر الرائق کے اندر اس بات کی تصریح کی ہے کہ شب برات کو جاگنا، اللہ رب العزت کی یاد میں اس رات کو گزارنا ایک مستحسن اور مستحب عمل ہے۔ البحر الرائق کی یہ دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 92 اور 93۔ امام فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَنْدُوبَاتِ احیاء لیال العشر من رمضان، فرماتے ہیں کہ مستحبات میں سے ہے رمضان شریف کی آخری 10 راتوں کو جاگنا، عبادت میں گزارنا، وَلَيْلَةَ الْعِيدَيْنِ، اور دونوں عیدوں کی راتوں کو جاگ کر عبادت میں گزارنا مستحب ہے، وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا مستحب ہے، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ، اور شب برات کو جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا مستحب ہے۔ کما واردت بہ الاحادیث، فرماتی کہ اس سلسلے میں احادیث وارد ہوئی ہیں، وذکرہا فی الترغیب والترہیب مفصلۃ، اور فرماتے ہیں کہ امام منذری نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر تفصیل کے ساتھ ان روایات کو ذکر کیا ہے۔ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تصریح سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ فقہائے احناف کے نزدیک ان راتوں کو، اور جن کے اندر شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، شب برات کی رات ہے، اس رات کو جاگ کر گزارنا، اللہ رب العزت کی یاد میں اس رات کو گزارنا ایک مستحسن اور مستحب عمل ہے۔ اور اس سلسلہ میں حدیث وارد ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے چل کر میں آپ احباب کے سامنے وہ حدیث لاؤں گا۔ امام ابن نجیم مصری اس کے بعد فرماتے ہیں والمراد باحیاء اللیل قیامہ، فرماتے ہیں کہ رات کو زندہ کرنے کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رات کو قیام کرنا، رات کو عبادت میں گزارنا، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ 15ویں شعبان المعظم کی رات کو قیام کرنا، رات کے اندر عبادت کرنا اور اس رات کو اللہ کی یاد میں اور عبادت میں گزارنا ایک مستحسن عمل ہے اور مستحب عمل ہے۔ اور اس کی تفصیل جو ہے امام شیخ احمد طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حاشیۃ الطحطاوی میں کی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَظَاهِرُهُ الاستیعاب، فرماتے ہیں ظاہر تو اس کا یہی ہے کہ یعنی پوری رات کو قیام کرنا، وَيَجُوزُ أَن يُرَادَ غَالِبُهُ، فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ رات کا اکثر حصہ مراد لیا جائے اور رات کے اکثر حصہ کو قیام کر لینا یہ بھی مستحب عمل ہے۔
یعنی فقہائے کرام کی اس تصریح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فقہائے احناف کے نزدیک 15ویں شعبان المعظم کی رات کو قیام کرنا ایک مستحسن عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے، بلکہ صرف فقہائے کرام فقہائے احناف ہی کے نزدیک نہیں بلکہ جمہور فقہا کا یہ موقف ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الموسوعۃ الفقہیہ، یہ چاروں مذاہب کی فقہ ہے، اور اس کی جلد نمبر ہے 34، جلد نمبر 34 ہے، اور صفحہ نمبر ہے 123۔ 123 میں جمہور فقہا کا موقف بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ قیام لیلۃ النصف من شعبان والاجتماع لہ، فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان المعظم کی رات کو قیام کرنا اور اس رات اجتماع کرنا، یہ عنوان قائم کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں ذہبا جمہور الفقہاء الی ندب قیام لیلۃ النصف من شعبان، فرماتے ہیں جمہور فقہا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ 15ویں شعبان المعظم کا قیام مستحب ہے۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 15ویں شعبان المعظم کا قیام شب برات کی شب بیداری بدعت نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور اس سلسلہ میں ہم آپ احباب کے سامنے چند احادیث طیبات ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد گرامی جو جامع ترمذی کے اندر امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے ذکر کیا، اس روایت کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر ذکر فرمایا، اور اسی روایت کو شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 1403 اور روایت کا نمبر ہے 3826، شعب الایمان کی تیسری جلد ہے۔ اور اسی روایت کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ کے اندر ذکر فرمایا۔ سنن ابن ماجہ کے صفحہ نمبر 247 کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، اور روایت کا نمبر ہے 1399۔ اس روایت کو میں آپ احباب کے سامنے سنن ترمذی یعنی جامع ترمذی شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں گزارنا تھی۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور میرے حجرہ کے اندر تشریف فرما نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ فرماتے ہیں فخرجت فاذا هو بالبقیع، فرماتی ہیں کہ میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، حضور نے فرمایا کیا اے عائشہ تجھے یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا یعنی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظننت انک اتیت بعض نسائک، فرماتی ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ دیگر ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے گئے ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان المعظم کی رات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، بے شک اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان المعظم کی رات کو اپنی شایان شان پہلے آسمان کی طرف نزول جلال فرماتا ہے، یعنی اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 15ویں شعبان المعظم کی عام رات نہیں ہے بلکہ فضیلت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، اللہ کی رحمت کے نزول والی رات ہے۔ اور اسی روایت کو امام بہقی نے ذکر فرمایا، اور امام بہقی نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو لے کر آئے، جس کے اندر حدیث پاک کے کلمات یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا هذه الليلة
نصف لیلۃ النصف من شعبانہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ رات یہ 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے. وللہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گناہگاروں کی دوزخ سے آزادی کر دی جاتی ہے. یعنی یہ رات دوزخ سے آزادی والی رات ہے. لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک. اس رات کو اللہ تبارک و تعالی کسی مشرک کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. ولا الی مشاحن. نہ ہی کسی مشاحن جس کے دل میں صحابہ اکرام کا بغض اور عداوت ہو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا. ولا الی قاطع رحم. اور جو قطع رحمی کرنے والا ہو اپنے رشتوں کو یعنی دنیاوی اعتبار سے توڑنے والا ہو اس کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا. ولا الی مسبل. اور اس شخص کی طرف بھی رب تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا کہ جو شخص تکبر کی نیت سے تکبر کی وجہ سے اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس کی طرف بھی رب نظر رحمت نہیں فرماتا. ولا الی عاقل لوالدیہ. اور رب تبارک و تعالی اس شخص کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتا جو والدین کا نافرمان ہو. ولا الی مدمن خمر. اور جو شخص عادی شرابی ہو ہمیشہ شراب پینے والا ہو اس شخص کی طرف بھی رب تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا. یہ وہ چند لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا. اس کے ماں سوا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہوتے ہیں اتنے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے. تو یہ رات فضیلت والی رات ہے. یہ رات رحمت و برکت والی رات ہے. یہ رات شب برات ہے. دوزخ سے آزادی اور دوزخ سے چھٹکارے والی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی اس رات کو گناہگاروں کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. اور اس روایت کی سند کے حوالہ سے جلیل القدر محدثین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المجالس الشامیہ امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 223. امام عبد الغنی نابلسی فرماتے ہیں اسی روایت کے متعلق فرماتے ہیں اخرج الترمذی وابن ماجہ فی سننہما. اس روایت کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے. من حدیث صحیح صححہ ابن حبان فی سننہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. امام نابلسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام ابن حبان نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث شریف کو صحیح قرار دیا. یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ. امام محمد بن عبد الباقی زرقانی کی یہ کتاب ہے اور کتاب کی جلد نمبر 10 ہے اور جلد نمبر 10 کے اندر صفحہ نمبر 561 میں امام محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی سند کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس حدیث کی سند کے حوالے سے امام ترمذی نے فرمایا کہ صرف ایک ہی سند کے حوالے سے مجھے یہ روایت معلوم ہوئی ہے، لیکن امام عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ یہ ایک سند سے نہیں بلکہ کئی اسانید کے ساتھ یہ روایت مروی ہے. اور فرماتے ہیں کہ تمام اسانید کو تمام طرق کو جب جمع کیا جاتا ہے تو حدیث حسن لغیری ہو جاتی ہے. لہذا یہ والی حدیث جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ موضوع اور من گھڑت بھی نہیں ہے اور ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ حسن لغیری ہے. چنانچہ فرماتے ہیں وقول الترمذی لا نعرفه الا من هذا الوجه تقصیر فقد جاء من ثلاث اوجه غیرہ. فرماتے ہیں کہ یہ 3 اور سندوں کے ساتھ آئی ہے. کما بینہ الحافظ الزین العراقی وبالجملة فبعضها يعضد بعضا فيرتقي الى الحسن لغیرہ. یہ حدیث حسن لغیری کے رتبہ کو پہنچتی ہے. لہذا اس حدیث کو
موضوع اور من گھڑت قرار دے کر اس روایت کو موضوع من گھڑت قرار دے کر شب برات کی فضیلت کی نفی کر دینا یہ درست نہیں ہے، اور یہ محدثین کرام کی تصریحات اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں یہ نظریہ بالکل درست نہیں بنتا۔ اور اس روایت کی سند کے بعد اس سے ملا علی قاری نے اس مسئلہ پر استدلال فرمایا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت کی، اس رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کیا، اس رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی، تو ان تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شب برات منانا، شب برات کو عبادات کے اندر گزارنا، ذکر و اذکار کرنا، دعائیں کرنا ایک مستحسن اور مستحب عمل ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ملا علی قاری کی رسائل، اور رسائل کی 3 جلد ہے، اس میں ملا علی قاری کا یہ رسالہ ہے التبیان فی بیان ما فی لیلۃ النصف من شعبان، اور صفحہ نمبر ہے 49۔ اسی روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام ملا علی قاری فرماتے ہیں ففی الحدیث دلالۃ علی استحباب زیارت القبور فی لیلۃ النصف من شعبان، فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات پر دلالت اور رہنمائی ہے کہ 15ویں شعبان المعظم کی رات کو قبور کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ والاستغفار للاقارب والاخوان والاقران، فرماتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کے لیے، بھائیوں کے لیے اور دوستوں کے لیے دعا اس رات کو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ وعموم اہل الایمان، اور عام اہل ایمان کے لیے دعا مانگنا یہ بھی مستحب ہے۔ وعلی اتیان الصلاۃ النافلہ، اور نفلی نماز ادا کرنا، اس رات کو نفلی نماز ادا کرنا بھی مستحب ہے۔ وَإِطَالَةِ السُّجُودِ فِيهَا، اور اس میں طویل سجدہ کرنا بھی مستحب ہے۔ وَقِرَاءَةِ الدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ، اور فرماتے ہیں کہ مذکورہ دعا کی تلاوت کرنا، مذکورہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ وَقَدَ الْمَسْطُورُ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي فِي حَالِ السُّجُودِ، اور فرماتے ہیں کہ آنے والی حدیث میں تو اس دعا کا سجدے میں پڑھنے کا ذکر موجود ہے، اور فرماتے ہیں وَعَلَى التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوبِ، اور اس رات کو گناہوں سے توبہ کرنا بھی مستحب ہے۔ وَعَلَى الصُّلْحِ مَعَ مَن يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَحْنَةٌ، اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہے اس کے ساتھ صلح کر لینا یہ بھی مستحب ہے۔ وَتَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَصِيَامِ نَهَارِهَا، فرماتے ہیں یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ شب برات کو قیام کرنا، شب برات کی رات کو عبادت میں گزارنا اور دن کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بحمدہ تعالی اہل سنت و جماعت کا موقف اس حدیث پاک کی روشنی میں اور ملا علی قاری کی تصریح میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ 15ویں شعبان المعظم کی رات کو قیام کرنا اور 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھنا ایک مستحسن عمل ہے، مستحب عمل ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کے متعلق استحبابی حکم ارشاد فرمایا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی روایت نمبر ہے 1388، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 247، اور اسی روایت کو شعب الایمان میں امام بہقی نے بھی نقل فرمایا، روایت کا نمبر ہے 3822، اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 1402، اور اسی روایت کو امام منذری کی یہ کتاب ہے الترغیب و ترہیب، اس میں بھی آپ نے اس روایت کو ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان المعظم کی رات ہو فقوموا لیلہا، رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کو روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس رات کو جو ہی سورج غروب ہوتا ہے
اپنی شایان شان آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے، یعنی رب تبارک و تعالی اپنی خصوصی رحمتوں کو نازل کرتا ہے. فیقولو، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں. الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں. الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات عطا کروں. ہے کوئی بیماری میں مبتلا کہ میں اسے عافیت عطا کروں. الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے. صبح صادق تک اللہ رب العزت جل شانہ اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں. ہے کوئی مجھ سے روزی اور رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں. ہے کوئی مصیبت کے اندر بیماری میں مبتلا کہ میں اسے اس بیماری سے نجات اور چھٹکارا عطا فرماؤں. تو اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ 15ویں شعبان المعظم کا قیام کرنا، رات کو عبادت میں گزارنا اور دن کو روزہ رکھنا ایک مستحسن عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے. اور یہ جو روایت ہے، اس روایت کی سند کے حوالہ سے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شرح الزرقانی. شرح الزرقانی کے اندر امام محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ ابن ماجہ کی یہ جو روایت ہے، اس روایت کے کئی شواہد موجود ہیں، اور اس روایت کے دیگر شواہد کا ہونا اس روایت کی اصل پر دلیل ہے. لہذا اس روایت کو بھی موضوع اور من گھڑت نہیں قرار دیا جا سکتا. چنانچہ آپ فرماتے ہیں، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 561، وفی سنن ابن ماجہ باسناد ضعیف، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت سند ضعیف کے ساتھ ہے. کما جزم بہ المنذری والعراقی مبینا وجہ ضعفہ، فرماتے ہیں کہ جس طرح امام منذری نے جزم کیا اور امام عراقی نے، اور انہوں نے اس کی وجہ ضعف بھی بیان کی. لیکن لیس فیہ کذاب ولا وضاع، اس روایت میں کوئی کذاب اور حدیثیں گڑھنے والا راوی نہیں ہے. وَلَهُ شَوَاهِدُ تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ أَصْلِهِ، اس روایت کے شواہد موجود ہیں جو اس روایت کی اصل پر دلالت کر رہے ہیں. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ روایت میں موضوع من گھڑت نہیں ہے. اور آگے امام محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سومو نہارا کے تحت اور قومو لیلہ کے تحت فرماتے ہیں استحبابا فیہما، یعنی رات کو قیام کرنا مستحب ہے اور دن کو روزہ رکھنا مستحب ہے. اس سلسلہ میں جناب سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد گرامی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الترغیب والترہیب، امام منذری کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد ہے اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 152، اور عنوان اوپر قائم کیا کتاب العیدین والاضحیہ. دوسری روایت ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ورویہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی، ان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا اللیال الخمسہ، جس شخص نے 5 راتیں قیام کیا، جس شخص نے 5 راتوں میں قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، 5 راتوں کو زندہ کیا، واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ لیلۃ الترویہ، فرماتے ہیں کہ وہ رات 8ویں ذی الحجہ کی رات ہے، ولیلۃ عرفہ، اور 9ویں ذی الحجہ کی رات ہے، ولیلۃ النحر، اور قربانی والی رات ہے، ولیلۃ الفطر، اور عید الفطر والی رات ہے، ولیلۃ النصف من شعبان، اور 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے. جو شخص ان 5 راتوں کو قیام کرتا ہے، ان 5 راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عبادت گزار مومن کو جنت عطا فرمائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ 15ویں شعبان المعظم عام رات نہیں ہے، بلکہ برکتوں رحمتوں والی رات ہے. بلکہ یہ وہ رات ہے، اس رات کے متعلق
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے اور جو شخص اس رات کو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مصنف عبد الرزاق اور اس کی 4 جلد ہے اور روایت کا نمبر ہے 8070۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ابن عمر قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات ہے، شب جمعہ، واول لیلۃ من رجب، اور رجب شریف کی پہلی رات ہے، ولیلۃ النصف من شعبان، اور 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، ولیلۃ العیدین، اور دونوں عیدوں کی راتیں۔ یہ 5 راتیں ایسی راتیں ہیں، ان راتوں کو دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات دعا مانگنے والی رات ہے، اور جو شخص اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے اور نیکی کے اندر تلاوت قرآن پاک میں اس رات کو گزارتا ہے تو رب تبارک و تعالی ضرور اپنے فضل و کرم کے سے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سنن کبریٰ، یہ امام بہقی کی کتاب ہے اور اس کی 3 جلد ہے، اور اسی روایت کو شعب الایمان میں بھی امام بہقی نے ذکر فرمایا، اور تلخیص الخبیر کے صفحہ نمبر 80 میں جلد 2 میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس بات کو نقل فرمایا، اور لطائف المعارف کے اندر اسی بات کو امام حافظ ابن رجب حنبلی نے بھی بیان کیا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس کتاب کا سنن کبریٰ کا صفحہ نمبر ہے 763، فرماتے ہیں قال الشافعی وبلغنا انہ کان یقال، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے اور یہ بیان کیا جاتا ہے ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال، یقیناً 5 راتوں میں دعا قبول کی جاتی ہے، فی لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ میں، ولیلۃ الاضحیٰ، ولیلۃ الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات میں، واول لیلۃ من رجب، اور رجب کی پہلی رات کو دعا قبول کی جاتی ہے، ولیلۃ النصف من شعبان، اور نصف شعبان کی رات کو دعا قبول کی جاتی ہے۔ ان تمام دلائل، احادیث طیبات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار و ارشادات اور محدثین کرام فقہاء کرام کی تصریحات سے یہ بات بالکل عیاں ہو گئی کہ 15ویں شعبان المعظم کی رات کو قیام کرنا، رات کو جاگ کر اللہ کی یاد میں گزارنا، اللہ کی عبادت میں گزارنا اور دن کو روزہ رکھنا، یہ بدعت نہیں ہے، یہ ناجائز عمل نہیں ہے، بلکہ ان دلائل کی روشنی میں، ان حدیث طیبات کی روشنی میں 15ویں شعبان المعظم کی رات کو، شب برات کو عبادات میں گزارنا اور 15ویں کا روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے، مستحسن عمل ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کے عین مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔